رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اس بات کا تھوڑا تجزیہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے، تذکرہ کریں گے کہ ابلیس انسان کا اتنا دشمن جو کیوں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون اور مردود کہا، کیوں اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کس طرح وہ انسانوں کو بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور کیسے ہم اس کے ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک بے جان ہے اور دوسری جاندار ہے۔ جو بے جان ہے انہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمین، آسمان، پہاڑ اور دریا اور پیڑ پودے اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں بے جان ہیں۔ لیکن جو جانداروں میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو دکھائی دیتے ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے انسان ہیں اور یہ چوپائے ہیں اور چرند پرند ہیں، یہ سارے جانور جو جاندار ہیں یہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہمیں نظر نہیں آتی وہ مخلوق، اور بہت بڑی مخلوق ہے، وہ ہیں فرشتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو نور سے پیدا کیا، اور جنات، ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرشتے اور جن جو ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتے، اور فرشتے اور جن اور انسان ہی صرف ایسی مخلوق ہے جو خود شعوری جن میں ہوتی ہے، کہ جو کچھ سوچنے سمجھنے کا مادہ، کچھ پلان کرنے کا، آگے پیچھے کا، اچھا برے کا، یہ سارا یہ خود شعوری ان میں ہوتی ہے۔ بس باقی جو جاندار ہیں ان میں خود شعوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان کیا کہ میں اس زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بلکہ یہ کہ انسان کو میں اس دنیا کی خلافت دینے والا ہوں زمین پہ، تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب، کیا تو ایسی مخلوق کو جو زمین کی خلافت دے گا کہ جو اس میں فساد پیدا کرے گی اور فتنہ پیدا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک بات ایسے سرسری طور پر رکھی، اور اس میں ان فرشتوں کے ساتھ ایک جن بھی رہتا تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ جنات میں سے ایک ایسا جن تھا کہ جو بہت ہی علم اور زہد اور تقوی اور عبادت میں بہت اعلیٰ اس کا مقام تھا، تو اس کا ملائکہ میں ہی شمار ہونے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ان کو حکم دیا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کے علاوہ۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ مضمون جو ہے کلام پاک میں 7 دفعہ آیا ہے مختلف صورتوں میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اس نے حسد کیا، اس نے اللہ کے حکم کے خلاف جو سرکشی کی، اس نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مردود ہے اور ملعون ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ ابلیس نے کہا تو اے اللہ، تو مجھے تھوڑی مہلت دے دے کہ میں قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ اب میں آدم کو بھی گمراہ کروں گا اور آدم کے اولاد کو بھی، یعنی کہ نسل آدم کو بھی گمراہ کروں گا، اس کو تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ کلام پاک میں سورہ اعراف میں ارشاد ہے کہ ابلیس نے کہا کہ اے رب، یہ جو تو نے مجھے ذلیل کیا ہے،
آدم کے مقابلے تو نے آدم کو فوقیت دی ہے میرے اوپر، جبکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس پہ یہ مطالبہ ہے مجھ سے کہ میں اس کو سجدہ کروں، اور اگر میں نے سجدہ اس کو نہیں کیا ہے تو نے مجھے ملعون جو ہے قرار دے دیا ہے۔ اب میں نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کی گھات میں بیٹھوں گا اور ان پر حملہ آور ہوں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور تو دیکھے گا کہ تیرے بندوں کی اکثریت شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی چیلنج اس نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ یہ جو اس نے کہا کہ میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، سیدھی راہ پر بیٹھوں گا گھات لگا کے، تو سیدھی راہ جو ہے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اس راہ پر چلتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو راہ سے ہٹانے کے لیے، مطلب گمراہ اسے کہتے ہیں کہ راہ اس کی گم کر دینا، اصل جو راہ ہے، جو سیدھی راہ ہے، اس سے ان کو بھٹکا دینا۔ تو جو راہ پہ چل رہے ہیں ان کو ہی تو گمراہ کرے گا وہ، جو پہلے سے ہی راہ سے ہٹ کے ادھر ادھر چل رہے ہیں تو ان کے اوپر زیادہ محنت کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ محنت کر رہے ہیں، زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، وہ تقوی اختیار کر رہے ہیں، خدا کا خوف رکھ رہے ہیں، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ان لوگوں پر ابلیس چاروں طرف سے حملے کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو راہ سے بھٹکا دوں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ خاص سوچنے کی بات ہے کہ انہیں غفلت میں نہ رہیں اس بات کی کہ ہم تو سیدھی راہ پہ چل پڑے ہیں اور اب ہمیں بہت زیادہ کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے اور ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی کسی صورت میں کر دے، اور آخر انسان کا جب تک اس کی جان نکلتی ہے، جب تک روح پرواز کرتی ہے، تب تک یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی صورت سے اس کا ایمان ڈگمگا جائے اور ختم ہو جائے۔ تو ہمیں بہت غور کرنے کی بات ہے کہ یہ مستقل انہی لوگوں کے لیے زیادہ محنت اور کوشش میں رہتا ہے جو اللہ کی طرف زیادہ رجوع رہتے ہیں۔ حالانکہ کوشش تو اس کی سبھی کے لیے ہے، لیکن جو لوگ پہلے سے ہی جن کی راہ جن کی بھٹکی ہوئی ہے وہاں اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور خاص طور سے اس دور میں جبکہ جو جدید جو تہذیب ہے، جو آج کل کی تہذیب ہے اس دور کی، اس میں تو اس طرح لوگ جی رہے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے اس بحث کو چھوڑے رکھو، ہم یہ دیکھیں کہ کائنات تو ہے، کہ روح ہے یا نہیں ہے اس بات کو چھوڑو، انسان کا جسم تو ہے، آخرت ہے یا نہیں ہے یہ دیکھو کہ دنیا تو ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات پر نظر رکھنا، روح کے مقابلے میں جسم پر نظر رکھنا، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا پر نظر رکھنا، یہ ہے آج کل کی تہذیب، اور اس طرح سے لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، شیطان کو ان پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، محنت وہ وہیں کرتا ہے، اور کہ جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کہیں جنت میں نہ چلے جائیں اپنی محنت سے اور اپنے ایمان کی وجہ سے، تو ان کا ایمان خراب کرنے کے لیے ان کی محنت میں یہ لگا رہتا ہے۔
سورہ صاد میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے جو جلال کی قسم کھا کر بھی یہ کہا کہ اے رب، تیری عزت کی قسم اور تیرے جلال کی قسم، میں ان سب لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے ان میں سے کچھ وہ لوگ جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے۔ کتنی بڑی بات کہی اس نے کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے ان کے جن کو تو اپنا بندہ بنا لے۔ اور اللہ ان کو بندہ بناتا ہے جو بندہ بننا چاہتے ہیں، جو اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں۔ تو بندہ کیسے بنیں گے؟ کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں اس کی بندگی میں اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حکموں کی پابندی میں لگ جائیں اور فرما برداری کریں، اور آخرت کے لیے جو بھی ہمیں محنت کرنی ہے اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ تب اللہ انسانوں کو بندہ بناتا ہے اپنا۔ تو اس شیطان کو، ابلیس کو، جو یہ دھتکارا گیا اور ملعون کہلایا اور اس نے وہاں سے نکالا گیا، اس کی خاص وجہ یہ رہی کہ ایک تو اس نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اس نے یہ حسد کیا کہ ان کو کیوں خلافت مل رہی ہے اس زمین کی، اور دوسرے تکبر کیا کہ میں آدم سے بڑا ہوں، میں آدم سے زیادہ اعلیٰ ہوں۔ تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وہ جو ہے ملعون بھی ہوا اور وہاں سے وہ نکالا بھی گیا۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ انسانوں کو بھی وہ اس دنیا میں ذلیل بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے تکبر والے کو، کیونکہ کبر جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے۔ یہ ہے کہ کبر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو یہ تکبر جو ہے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور ہمیں اپنے غلطیوں پہ معافی مانگنا اور اللہ سے جو توبہ کرنا، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے جب وہ غلطی کی کہ انہوں نے ایک پیڑ کا پھل کھا لیا تھا، تو آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے یہ غلطی کی ہی نہیں تھی۔ یہ ابلیس جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے، ابلیس کی پوری فوج ہے کہ جو کام کرتی ہے ہر شخص پر۔ جنات میں سے اس نے اپنے لوگوں کو جو ہے اس نے جنات کو اس میں بھرتی کیا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو جو بہکاتے ہیں اور لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں اور ان پر محنت کرتے ہیں ان کو دین سے دور کرنے کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی اس کے ساتھی ہیں۔ کلام پاک میں ہے کہ جو یہ منافق جو ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ منافق وہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں اور اس کا عمل ایک بھی ایسا نہ ہو جو ایمان والوں کا ہوتا ہے، اس کا عمل بالکل مختلف ہو، وہ وہی منافق ہے۔ تو انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو بہکاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں دوسرے بھی ایسے ہی ہو جائیں، اپنے دوست بناتے ہیں انہیں اور ان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں غور یہ کرنا ہے اپنے اوپر، کیونکہ ہر شخص اپنا اپنا معاملہ خود الگ جانتا ہے کہ وہ کس لیول پر جو ہے زندگی گزار رہا ہے۔ کیا اس کو اللہ نے اپنا بندہ بنا لیا ہے؟ کیا وہ محنت کر رہا ہے آخرت کے لیے، پوری کوشش اس کی ہے، یا اس کا دنیا کے لیے زیادہ محنت ہے اور کوشش ہے
دنیا کی محنت کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن آخرت کے بدلے میں، آخرت کی کوسٹ پہ، آخرت کے بدلے میں دنیا حاصل کرنا، یہ ہے سب سے ایسی بات کہ جو ہماری آخرت کو خراب کرنے والی ہے۔ چاہے ہماری دنیا جو ہمیں چاہت ہے وہ نہ ملے اتنی جتنا ہم چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آخرت ہماری سدھر گئی اور آخرت کے لیے ہم نے یہ کما لی یہاں دنیا رہ کے، تو ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر ہماری آخرت میں کچھ نقصان ہوا تو یہی بہت زبردست ہمارے لیے گھاٹا اور خسارہ اور ٹوٹے والی بات ہے۔ تو ہمیں شیطان سے بچنا ہے، اور شیطان کی جتنے بھی اس کی چالیں ہیں وہ طرح طرح سے بہت سی ایسی چیزوں کو ہمارے اوپر جو ہے دین بنا کے پیش کرتا ہے جو دین نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کی بھلائی ہمارے سے اوپر وہ لاتا ہے کہ یہ بھلا کام ہے، حالانکہ وہ بھلا کام نہیں ہوتا۔ تو وہ طرح طرح سے ہمارے اوپر حربے استعمال کرتا ہے۔ ہمیں بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے پوری محنت کرنی ہے، اور پوری جو ہے کوشش کرنی ہے، ورنہ پھر ہم بہت گھاٹے میں ہوں گے اگر ہم یہاں پہ ہم سے چوک ہو گئی، کوئی ایسی بھول ہو گئی اور ایسی کوئی خطا ہو گئی کہ جس کا پھر کفارہ بھی ادا کر کے اور آخرت میں اس کا بدلہ مشکل سے ہی حاصل ہوتا ہے، بلکہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں بہت دھیان دینے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں شیطان کی حربوں سے اور ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔